الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے، اور اس مہینے کی آمد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے سیرت النبی کے عنوان پر مختلف محفلیں، مختلف مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں پیارا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق کا تذکرہ کرنا یہ بھی آپ کی محبت کی ایک علامت ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اوصاف کو کہتے رہیں، سنتے رہیں، اور اپنی عملی زندگی پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق سے اپنی زندگی خالی ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت تھی، جس محبت کی علامت اور نشانی یہ تھی کہ وہ پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی راحت کو، اپنے ہر طرح کے عیش و آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے آمادہ کر رکھا تھا، تیار کر رکھا تھا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے اپنی جان و مال کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر فدا کر دیا، قربان کر دیا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، زیادہ مشہور صحابی بھی نہیں، ان کا اصل نام مالک ابن قیس تھا۔ وہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، پیچھے رہ گئے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک قول کے مطابق 30,000 کی، اور ایک قول کے مطابق 40 یا 70,000 کی تعداد تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بھی مشہور ہے، اور ان کے ساتھ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ آزمائش کا معاملہ کیا، اور وہ کیسے اس پر پورے اتر آئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ اگر کوئی اس کو رجسٹر میں درج کرنا چاہے، نوٹ کرنا
چاہے تو اس کو رجسٹر میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی آدمی پیچھے رہ جانے کا ارادہ کرتا تو وہ یہی سوچتا کہ میرا معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رہے گا، اس وقت تک چھپا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمانوں سے کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو ان میں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ابتدا میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت۔ وہ کسی وجہ سے کام سے گئے ہوئے تھے، اور تبوک کے متعلق، اس واقعے کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ سخت دھوپ کا، سخت لو کا زمانہ تھا، گرمی شدت کی تھی۔ تو دونوں بیویوں نے، ان کا ایک باغ تھا جو ان کے گھر کے ساتھ لگا ہوا تھا، ان کے باغ میں ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ایک چھپر سائبان کی طرح لگا دیا تاکہ دھوپ سے حفاظت ہو سکے، اور اپنے شوہر کے لیے بہترین اور لذیذ کھانا تیار کیا، اور دونوں بیویاں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں اپنے اپنے باغ میں۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے، باغ کے پاس پہنچے جو گھر کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو دروازے پر دیکھا کہ سخت دھوپ کا موسم ہے، باہر تو لو چل رہی ہے، اور اس میں دونوں بیویوں نے ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے، سایہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اور لذیذ قسم کا کھانا بھی بیویوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت میں انہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت ستانے لگی، آپ کی یاد آنے لگی، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ جیسے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت دھوپ میں لو چل رہی ہو اور اتنی دور کے سفر کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے دور تک تشریف لے گئے ہو، اور ابو خیثمہ اپنی 2 خوبصورت بیویوں کے پاس ٹھنڈی چھاؤں میں، ٹھنڈے سائے میں، اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے چھڑکاؤ میں اور لذیذ کھانوں میں رہ جاوے۔ دونوں بیویوں سے کہنے لگے، دروازے ہی سے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک اندر نہیں آؤں گا جب تک کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں جا نہ ملوں۔ چنانچہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی سواری کو تیار کیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، چونکہ کئی میل کا سفر تھا، تبوک یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 750 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس لیے کوئی قریب تو تھا نہیں، اور ایسی سواریاں بھی موجود نہیں تھی جیسے اب ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی راستے میں ساتھ میں مل جاتا ہے تو انسان کو اس سے موانست ہو جاتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اچھا ہوا کوئی مل گیا۔ راستے میں عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں، پوچھا گیا تو وہ بھی کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور وہ بھی جا رہے ہیں، دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں، مگر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عمیر، میں نے تو ایک بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے، میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں اور عیش و آرام میں تھا، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں گا، آپ مجھے ڈانٹیں گے، میری سرزنش کریں گے، عمیر تھوڑا سا آپ پیچھے رہ جاؤ، میں تو تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیسے اخلاق، کیسے برتاؤ کہ اتنا بڑا مجمع ہے،
30-40 ہزار سے لے کر 70,000 تک کا عدد جس ذکر کیا گیا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک میں رہتے ہوئے اپنے ایک ایک صحابی کو یاد رکھتے ہیں کہ میرا فلاں صحابی پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی سفید لباس پہنے ہوئے گھوڑوں پر آ رہا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کن ابا خیثمہ، تو ابو خیثمہ ہی ہونا چاہیے۔ قریب آتے ہیں تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ ہاں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری داستان سنائی کہ کیسے میں ٹھنڈی چھاؤں میں ٹھنڈے سائے میں تھا اور کیسے راستے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، بجائے کوئی سرزنش کرنے کے، ابو خیثمہ سے فرمایا کہ یا ابا خیثمہ القدوم اولی لک، ابو خیثمہ تیرے لیے تو آنا ہی بہتر تھا، تیرے لیے تو آنا ہی بہتر تھا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جامع۔ ایسا کوئی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ زبردستی تلوار چلا کر کے کسی کو مسلمان بنا دیا گیا ہو، مگر ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آپ کے جانی دشمن نکلے ہوئے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق، آپ کا سامنے والے کے ساتھ کا سلوک، آپ کا سامنے والے کے ساتھ کیا جانے والا برتاؤ، یہ جانی دشمن کو اسلام قبول کر لینے پر مجبور کرتا ہے۔ فضالہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں۔ اور کیسے اسلام لائے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب بہت سارے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، قرآن نے ذکر کیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پورے مجمع اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے فضالہ لیثی بھی ظاہر میں اسلام قبول کر لیا، باطن میں اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بغض تھا، ایسا کینہ چھپا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں دل میں رچ رہے ہیں کہ کب موقع ملے اور آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر جانتے تھے کہ آپ کا قتل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کا بڑا مجمع تھا، دل ہی دل میں سوچنے لگے کیا تدبیر اختیار کروں، کیا پلان بناؤں کہ آپ پر تلوار چلاؤں۔ شیطان نے دل میں برے خیالات ڈالے، دل میں شیطان نے بتلایا کہ جب آپ تنہا طواف کر رہے ہو، اس موقع پر کوئی نہیں ہوگا، اس موقع پر موقع اچھا ہوگا آپ کے قریب جا کر کے نعوذ باللہ آپ پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا طواف کر رہے ہیں، فضالہ لیثی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا خنجر لیا، اس پر زہر چڑھایا اور اس کو اپنے کپڑے کے اندر میں، اپنی آستین کے اندر میں چھپا لیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگے، اور موقع ملنے پر یہ سوچنے لگے کہ اب موقع ملے میں آپ پر حملہ کر لوں۔ بس ادھر وہ قریب چل رہے ہیں، ادھر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی کہ دیکھو یہ جانی دشمن ہے، یہ آپ کے قتل کے لیے آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ کا جانی دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ نے چاہتے تو فوراً صحابہ کرام کو بلا لیتے، گرفتار کر لیتے، سزا دے دیتے، قید میں ڈال دیتے۔ ادھر وہ پیچھے چل رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پوچھا انت فضالہ، ارے کیا فضالہ ہے تو؟ کہا جی۔ ماذا تحدث فی نفسک، فضالہ اپنے
دل دل میں تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اندر ہی اندر کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ نے جواب دیا نہیں کچھ نہیں، بس اذکر اللہ، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضالہ استغفر اللہ کے سامنے استغفار کرو، کیسی بات کرتے ہو؟ یہ کہہ کر کے فضالہ لیثی خود فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت، آپ کا ہاتھ مبارک جس کے سینے پر لگ جاوے، بس فضالہ کہتے ہیں چند اشعار پڑھے ہیں اس وقت انہوں نے کہ بس اس وقت میرے دل کی کایا بدل گئی۔ اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بغض و عناد، آپ سے زیادہ عداوت اور دشمنی کسی سے نہیں تھی، بس آپ کے دست مبارک کا سینے پر رکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی محبت، آپ کے جیسا انس اب کسی اور کے ساتھ نہیں رہا، اور دل میں جتنا کینہ تھا وہ سب کا سب نکل گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ اخلاق ہیں کہ جس نے ایک جانی دشمن کو اسلام قبول کرنے پر اور آپ پر اپنی جان و مال کے فدا اور قربان کر دینے پر ابھار دیا۔ ایک جانب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے واقعات کو پڑھے، اور دوسری جانب ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کا سلوک، ہمارا دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ کیسا ہے۔ عمیر ابن وہب جو یہ تبوک کے موقع پر ساتھ میں آئے تھے، یہ بھی کسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے ہوئے۔ سن 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ بدر کے موقع پر جب بڑے بڑے مشرکین مکہ کے چودھری اور سردار مارے گئے، قتل کیے گئے، تو حتیم کعبہ میں عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ دونوں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں کیا چل رہی ہے؟ عمیر ابن وہب نے پوچھا صفوان کیا چل رہا ہے؟ صفوان نے کہا یہ بڑے بڑے چودھری اور سرداروں کے مارے جانے کے بعد تو اب جینا اچھا نہیں لگتا، کیسی زندگی رہ گئی، اب ہمارے بڑے بڑے گرو سب مارے گئے۔ تو عمیر ابن وہب نے جواب دیا کہ ہاں اگر میرے سر پر قرضہ نہ ہوتا، اگر میرے بیوی میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا کہ ان کی پرورش کون کرے گا، تو میں ضرور جاتا اور نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا۔ میرے پاس وہاں جانے کے لیے بہانہ ہے کہ میرا لڑکا وہب وہاں قیدی بنایا ہوا ہے۔ صفوان ابن امیہ نے سوچا موقع اچھا ہے۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ عمیر رہا تمہارا قرض تو وہ سارا کا سارا میرے ذمے، میں چکا دوں گا۔ تمہارے بیوی بچے، جو تمہارے بچے وہ میرے بچے، میں ان کی پرورش کروں گا، جو میرے بچے کھائیں گے وہ تمہارے بچے کھائیں گے، بس یہ کام کر دو کہ جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ عمیر ابن وہب نے تلوار لی، اس کے اوپر زہر چڑھایا، مکہ مکرمہ سے سوار ہوئے اور نکلے مدینہ منورہ کی طرف۔ بس مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ادھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جو فرشتوں کی مدد آئی، ادھر 313 ادھر 1000 کا مجمع، اور ادھر نہ کچھ ہتھیار ہے نہ کچھ سواریاں ہیں، ادھر سب کچھ ہے، مگر کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، بس اللہ کی مدد کا مذاکرہ کر رہے تھے، اللہ کی بڑائی کو بول رہے تھے، سن رہے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا عمیر ابن وہب آ رہا ہے اور ننگی تلوار لے کر آیا ہوا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے عمیر ابن وہب شیطان من شیاطین قریش سے مشہور تھے، یہ تو قریش کا بڑا شیطان ہے، اسی نے لوگوں کو بدر کے لڑائی کے لیے ابھارا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے
جاتے ہیں اور عمیر ابن وہب کے گریبان کو تلوار سمیت سختی سے پکڑ لیتے ہیں اور گھسیٹ کر کھینچ کر لا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ سب اس کو شیطان میں شیاطین قریش کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں وہ جملے موجود ہے، دع یا عمر، عمر اس کو چھوڑ دو، یعنی دشمن ہے تو کیا ہوا، ابھی چھوڑ دو۔ ادنو یا عمیر، عمیر قریب آ جائے۔ عمیر ابن وہب قریب پہنچ جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ عمیر کیوں آئے، یہاں تک آنے کی کیا ضرورت؟ عمیر ابن وہب نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، جو میرا لڑکا وہب آپ کے یہاں قیدی بن کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اصدقنی ما الذی جئت بک یا عمیر، عمیر سچ سچ بتا دو کیوں آئے، اس ارادے سے نہیں آئے؟ کہا نہیں، بس یہی ارادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ تو اور صفوان ابن امیہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم دونوں نے یہ پلاننگ بنائی، صفوان ابن امیہ نے یہ کہا کہ تیرے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تیرے بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور پھر تم دونوں نے پلان بنایا کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اب تک ساتوں آسمانوں سے اوپر آنے والی قرآن کی خبروں کو، وحی کی خبروں کو میں جھٹلاتا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور کسی نے ایسی خبریں نہیں بھیجی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو میں اور صفوان ابن امیہ ہم دونوں کے درمیان راز تھی اور کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے بس وہ پاک ذات ہے جس نے آپ کو بتلایا ہے، ہمارے اس راز کو فاش کر دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ عمیر ابن وہب اسلام لائے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اب تک میں اسلام دشمنی میں چلتا رہا، پھرتا رہا، لوگوں کو اکساتا رہا، اب مجھے اجازت دیجیے میں مکہ جاؤں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ اب تک اسلام دشمنی کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اب آگے چل کر کے اسلام کے بڑے داعی بن گئے اور ایک بڑے جتھے کے اسلام کے قبول کرنے کا ذریعہ اور سبب بن گئے، محض اور محض آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سلوک، اچھے برتاؤ کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے اور ان اخلاق کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔